السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام میں کیسی کیسی باعظمت اور کامیاب ترین خواتین گزری ہیں۔ اگر اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو خواتین اسلام کے حیرت انگیز کارنامے چمکتے ملیں گے۔ ان مقدس خواتین نے اپنے علمی کارناموں سے اور بے مثال قربانیوں سے ایک دھوم مچا دی تھی اور دنیا ان کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور نظر آتی تھی۔ چنانچہ لیجیے ایک ایسی عظیم خاتون کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے جن کا نامی اسم گرامی حضرت سلامہ تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے اللہ، جو عورت جنت میں میری ساتھی اور میری رفیق ہوگی اسے مجھ کو دکھا دے۔ چنانچہ خواب میں بشارت ہوئی کہ اے ابراہیم، تمہاری رفیقہ جنت سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں مقام میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم وہاں پہنچے، دیکھا واقعی ایک عورت بکریاں چرا رہی ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادہم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اپنا نام ان کی زبان سے سنا تو چونک گئے اور فرمایا اے عورت، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا نام ابراہیم بن ادہم ہے؟ وہ بولی کہ اے حضور، جس نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ میں آپ کے جنت کی ساتھی ہوں، اسی نے مجھے یہ اطلاع دی کہ آپ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سلامہ نامی عورت کی کرامات کی قوت سے بہت متاثر ہوئے اور پھر فرمایا اے سلامہ، مجھے کوئی نصیحت کر۔ اس نے کہا اے ابراہیم بن ادہم، راتوں کو جاگا کیجیے اور تہجد پر ہمیشگی برتیے، اس لیے کہ رات کا قیام، رات کی عبادت اور نماز تہجد بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو راتوں کی نیند چھوڑ دیجیے اور یاد الہی میں مست رہیے۔ گویا وہ کہہ رہی تھی مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر دے، مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر دے۔ ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوارے سحر پیدا، ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوارے سحر پیدا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا اندازہ کیجئے کہ ہماری اسلامی مائیں کس قدر عبادت شعار، تہجد گزار اور عابدہ زاہدہ ہوتی تھی۔ نیز ہماری مقدس اور باغیرت خواتین اسلام کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جیسے عظیم بزرگ ان سے نصیحت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا مقام تھا حضرت سلامہ کا کہ حضرت ابراہیم کے بغیر بتائے حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام بتایا۔ گویا آپ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز تھی کہ حجابات آپ سے اٹھا لیے گئے تھے اور غیبی علوم کے دروازے آپ پر کھول دیے گئے تھے۔ جب حضرت سلامہ کے علم و کمال اور غیب دانی کا یہ عالم تھا تو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے علم و کمال اور غیب دانی کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے تو سیدہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب ان کی عبادت کا یہ عالم ہے تو ان کی عبادت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ سچ کہا ہے کسی نے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا اے حضرت فاطمہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والیوں، یہ تمہاری کیسی محبت ہے کہ دعویٰ تو کرتی ہو مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہو، شوہروں کی خدمت نہیں کرتی ہو، بھائیوں کی تعظیم نہیں کرتی ہو، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتی ہو، چغلی اور غیبت سے باز نہیں آتی ہو، حرام کاری سے بچتی نہیں ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کو گالی تو خوب آتی ہے مگر انہیں نعت پڑھنا نہیں آتا، گیت تو خوب گانے آتے ہیں مگر صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لعنت عام تو خوب کرنا آتا ہے مگر بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت دینا نہیں آتا، روزی کی تو خوب فکر ہوتی ہے مگر آیت الکرسی کی فکر نہیں ہوتی۔